اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع اطاعت ہے۔ قرآن کریم نے دو قسم کے لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ ایک لفظ اطاعت استعمال فرمایا ہے اور ایک لفظ اتباع استعمال کیا ہے۔ اگرچہ دونوں کے معنی ہم ایک ہی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں کے معانی میں بڑا فرق ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس میں لفظ اطاعت ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں اتباع ہے۔ اطاعت کا تعلق قانون کے ساتھ ہے، نظام کے ساتھ ہے، سسٹم کے ساتھ ہے، کہ جیسے قانون کہتا ہے ویسے زندگی بسر کیجیے۔ اللہ نے اگر قانون نازل کیا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، خدا کا حکم ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کیا گیا ہے، روزہ رکھو۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ فرض کی گئی، زکوٰۃ ادا کرو۔ خمس واجب کیا گیا ہے، خمس کو ادا کرو۔ اس میں چوں چرانکی کی گنجائش نہیں ہے۔ تمہیں وہ پسند آئے تب بھی کرو، پسند نہ آئے تب بھی کرو۔ چوری کرو گے تو ہاتھ کٹے گا۔ لا اکراہ فی الدین کا حکم وہاں لاگو نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ہمارے سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ مولوی صاحبان دین میں تو جبر ہے نہیں، اور تم جبر کرتی اور سختی کرتے اور یہ کرتے ہو۔ میرے بھائی، دین اسلام کے قبول کرنے میں تو جبر نہیں ہے۔ اب یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، کوئی اور دین اختیار کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کسی نے دین اسلام سے ہٹ کر کسی دین کو قبول کیا، اس سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب جب آپ نے دائرہ اسلام میں قدم رکھ لیا ہے تو اب پھر اس کے احکام پہ عمل کرنا واجب ہو جائے گا، اب آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ اب وہ لا اکراہ فی الدین کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی جرم کرتے ہو تو کسی سزا ملے گی، اطاعت کرتے ہو اس کی جزا ملے گی، لیکن اس کا تعلق قانون کے ساتھ ہے، سسٹم کے ساتھ ہے، نظام کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، یعنی جو احکام رسول اللہ دیں ان پر بھی عمل کرو، خدا کے احکام ہیں ان پر بھی عمل کرو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر اس آیت مجیدہ میں اولی الامر منکم کہا گیا کہ تم میں جو تمہارا صاحب امر ہے اس کی اطاعت بھی تم پر اسی طرح واجب ہے جس طرح اللہ کی واجب ہے، جس طرح اللہ کے رسول کی واجب ہے۔ یہاں آ کر مسلمانوں نے اولی الامر کے معانی میں اختلاف پیدا کر دیا، لیکن شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک اولی الامر سے مراد زمانے کا امام معصوم ہے۔ 12 امام جو ہیں وہ اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کے زمانہ غیبت کا، اس زمانہ غیبت میں خود امام زمان علیہ السلام نے علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، فقہاء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، ان کے فرمان کی عمل پیرائی کو اپنا فرمان کہہ کے اس کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ یہیں سے مسئلہ تقلید ہمارے سامنے آتے، یا تو خود اتنے مجتہد عالم اور فقیہ بن جاؤ کہ قرآن کریم کو احادیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، اجماع و عقل کی روشنی میں، اور جو بھی قواعد شرعیہ ہیں اس کی روشنی میں
استنباط کر سکو، اجتہاد کر سکو اور اس پر عمل کر سکو، بسم اللہ، کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چیز نہیں جانتے، اتنی دسترس نہیں رکھتے، تو پھر حکم ہے کہ ایک ایسے شخص کی بات کو مانو جو ان تمام علوم میں وہ دسترس رکھتا ہے، قرآن و سنت کو اچھی طرح جانتا ہے، جب بھی کوئی نیا مسئلہ درپیش آتا ہے قرآن و سنت کے احکام کی روشنی میں اس سے حکم شرعی جو ہے وہ استنباط کرتا ہے اور پھر اس پہ خود بھی عمل کرتا ہے، اپنے مقلدین کو بھی حکم دیتا ہے اس پر عمل کیجئے۔ اس کا نام تقلید ہے، کیونکہ براہ راست ہماری امام زمان علیہ السلام تک رسائی نہیں ہے کہ ہم ان سے جا کے پوچھ سکیں، لہذا امام نے ہمارا رخ جو ہے وہ فقہا کی طرف پھیرا کہ ان فقہا کی طرف رجوع کیجئے اور ان کی اطاعت تم پر واجب کر دی گئی۔ اولی الامر کی اطاعت جو ہے اس کو بھی واجب قرار دیا گیا۔ اولی الامر سے مراد جو ائمہ معصومین علیہ السلام، جس طرح ارشاد فرمایا من اطاع علیا فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو لہٰذا علی کا عمل ہو، اہل بیت کا عمل ہو تو وہ رسول اللہ کا عمل ہے، رسول اللہ کا عمل ہو وہ خدا کا حکم ہے، اس کی اطاعت ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ایک اطاعت کا پہلو ہے، اور ایک طرف آ جاتا ہے اتباع کا پہلو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن نے یہاں پر لفظ اتباع ذکر کیا۔ اتباع کا تعلق انسان کا عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، جتنا زیادہ عقیدت و محبت اور الفت سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت نبوت کے ساتھ ہوگی، انسان اتنا ہی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا، ان کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھے گا، وہ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھے گا، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دے گا، وہ فقیروں کی مدد کرتے ہیں تو وہ فقیروں کی مدد کرے گا۔ جیسے جیسے رسول خدا کا اٹھنا ہے ویسے، جیسے بیٹھنا ہے ویسے بیٹھنے کی کوشش کرے گا، جیسا وہ لباس پہنتے ہیں ویسے لباس پہننے کی کوشش کرے گا۔ تو گویا کہ اس کا تعلق عشق و عقیدت کے ساتھ ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں۔ لیکن اتباع میں جو ہے نا، اس میں ہم مجبور ہیں، پسند کریں تب بھی نہ کریں تب بھی۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے دو ٹوک لفظ میں من اطاع علیا فقد اطاعنی کہہ کے ایک تو یہ جھگڑا ختم کر دیا۔ خبردار کل یہ نہ کہنا کہ علی کا فرمان جو ہے اس کی کوئی اور حیثیت ہے اور رسول اللہ کے فرمان کی کوئی اور حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی نے علی کے فرمان کو اپنا فرمان کہہ کر اس کی حیثیت کو اپنے لیے تسلیم کر لیا کہ یہ اسی طرح جیسے میرا۔ لذا عزیزان گرامی، ہم نے جب دین کی بات لینی ہے تو سب سے پہلے قرآن کریم سے ہم نے لینی ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص قرآن کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا جس طرح راسخون فی العلم اور علماء اور فقہاء جو ہے وہ جانتے ہیں۔ ہمیں ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ پھر علماء یقیناً اہل بیت نبوت سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، جس طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا هم المتعلمون۔ عالم ہم اہل بیت نبوت اور ہمارے شیعت عالم علم ہیں، وہ ہر وقت سیکھتے ہیں، ہر وقت سیکھتے ہیں۔ ہم تو ہر وقت سیکھ رہے ہیں، ان سے طالب علم ہیں، ان کے فرامین، ان کی تعلیمات کو، ان کے فرامین، ان کی سیرت، ان کے کردار سے لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے، ایسے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ لذا عزیزان گرامی، اب چیزیں ہیں ہمارے سامنے چند۔ عمل رسول ہو، عمل امیر المومنین اور اہل بیت نبوت کے معصوم امام ہوں، جن میں صدیقہ کبریٰ شفیع روز جزا جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں، یا ان کے سامنے کوئی کام کرے اور وہ اس کو منع نہ فرمائے، علمی اصطلاح میں اس کو تقریر معصوم کہا جاتا ہے۔ ایک قرآن کریم مدرک اور مصدر ہے احکام کو حاصل کرنے کا، وہاں سے اگر ہمیں سمجھ نہیں پاتے تو پھر دوسرا مصدر سنت ہے، اور سنت کے معنی قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، اور دونوں کی حجیت ایک جیسی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ قرآن ہے تو قرآن کو ہم نے قرآن مان لیا، وگرنہ ہمیں کیا پتا قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر اس کو حدیث کہتے تو ہم حدیث مان لیتے۔ تو یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کو قرآن کہا اور اپنے فرمان کو سنت اور حدیث کہا، لیکن حجیت دونوں کی برابر ہے۔
اگر قرآن کریم سے ہمیں ایک حکم نہیں ملتا اور اس کی جگہ پر ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جاتا ہے، ان کا عمل مل جاتا ہے، ان کے سامنے کوئی کام کرتے اور آپ منع نہیں فرماتے، تو اس کی بھی اتنی حجیت ہے، وہ بھی اتنا ہی معتبر ہے جتنا قرآن کریم کی آیات سے ہمیں حکم جو ہے وہ مل رہا ہے، اتنا ہی معتبر۔ مثال کے طور پر ہمیں قرآن کریم نے اقیموا الصلاۃ کا حکم دے دیا، نماز پڑھو، نماز واجب ہے، لیکن قرآن نے رکعتیں نہیں بتائیں کہ نماز کیسے پڑھیں، کیا کریں۔ یہ سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل و کردار سے ہمارے سامنے پیش کیا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی۔ تو گویا کہ رسول خدا کا عمل جو ہے وہ حجت ہو گیا ہمارے لیے، اسی طرح جس طرح قرآن کریم کا حکم تھا، ہم نے قرآن کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اقیموا الصلاۃ پہ عمل کیا، اور ہم نے اس نماز کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل و کردار سے لیا، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل و کردار سے لیا۔ جیسے انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، ہم نے ویسی نماز پڑھی، تو وہ نماز کیا ہے؟ حقیقت میں وہی نماز ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے پڑھیں گے تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہے۔ تو لہذا اگر آج ہم نماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں تو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا حکم ہے، ہمیں پابند کر دیا گیا کہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، رسول اللہ کا فرمان ہے جب تک الحمد نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، اور دوسری صورت پڑھنے میں اختیار دے دیا گیا، سوائے سجدے والی صورتوں کے کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع میں کیا ذکر پڑھنا ہے اہل بیت نے بتا دیا، پڑھ کے دکھا دیا۔ سجدے میں کیا کہنا ہے اہل بیت نبوت نے سجدے میں پڑھ کے دکھا دیا، ایسے یہ پڑھنا ہے۔ تشہد میں کیا ہے یہ ہے، دعائے قنوت میں کیا ہے، پوری دعائے توسل پڑھ سکتے ہیں، سلام کسے کہتے ہیں، ایسے سلام ہے۔ تو گویا کہ پورا طریقہ نماز جو ہے وہ ہمیں بتا دیا، روزے رکھ کے بتا دیے کہ کب سے کب تک، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، اللیل واتموا الصیام اللیل، لیل کی تعبیر بھی کر دی گئی کہ رات کہتے کسے، اور اس کو باطل کرنے والی چیزوں سے بھی آگاہ کر دیا۔ زکوٰۃ کے نصاب مقرر کر دی، حکم دے آگے بات ہو زکوٰۃ، لیکن کیسے کریں نصاب رسول خدا نے بتایا۔ لہٰذا کبھی یہ ذہن میں نہ لانا کہ صرف اور صرف قرآن کریم جو ہمارے لیے کافی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم جس کو ثقل اکبر کہا، اور دوسرا اپنے اہل بیت نبوت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، رسول خدا نے ضمانت دے دی جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے، قرآن کا بھی اور میرے اہل بیت کا بھی، پھر قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، کیونکہ یہ مقتدا ہیں، ہم مقتدی ہیں، یہ رہنما ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو لہذا عزیزان گرامی، ہمیں اطاعت اہل بیت کی طرف پڑھنا چاہیے، ان کے اعمال کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے۔ یقیناً ان کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، ان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی نہیں، اور جب تک ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی ولایت، ان کی امامت پر ایمان نہیں ہوگا، اس وقت فروع دین کا کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی نیکی نہیں بن سکے گی جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ دین کو اہل بیت نبوت سے لیں، اپنی مرضی سے دین نہ گھڑیں، اپنی خواہشات کو دین میں داخل نہ کریں، اپنی پسند و ناپسند کو دین نہ بنائیں، اس لیے کہ ہماری پسند و ناپسند، ہماری چاہت کا نام دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام تو اللہ کی چاہت کا نام ہے، اللہ کے فرامین کا نام ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور فرامین کا نام ہے، اہل بیت نبوت ائمہ معصومین کے فرامین کا۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی مجتہد اعظم جو ہے، کوئی بھی فقیہ جو ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جب تک اس کے پیچھے کوئی قرآن کریم یا فرمان معصوم کا کوئی مصدر جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ اپنی قبر کو گندہ کرے؟ وہ تو لوگوں کے اعمال کی ضمانت قبول کرتے ہیں تاکہ تمہیں نجات مل جائے، وگرنہ ان کو ذاتی طور پر تو کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، اور بدگمانیوں سے بچنا چاہیے۔ ان بعض الظن اسم، قرآن نے کہا ہے کہ بعض بدگمانیت گناہ کبیرہ ہے۔
غیبت کرتے ہیں، غیبت جو ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ نقصان غیبت کرنے والے کا ہوتا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی، بلکہ اس کی وجہ سے اس کے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ایک روزے قیامت جب نامہ مال آئے گا ایک شخص سامنے، وہ دیکھے گا اس میں یہ نیکی بھی، یہ نیکی بھی، یہ میرے اللہ میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی، پتہ چلا فلاں صاحب نے آپ کی غیبت کی تھی اور اس کی نیکیاں تمہارے کھاتے میں ڈال دی گئیں اور تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ ارے بھائی غیبت سے بچا کرو، چغل خوری سے بچا کرو۔ اللہ نے قرآن کریم میں غیبت کرنے والے کو اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے سے تعبیر کیا ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کائنات میں اس وقت تک کوئی بندہ شیعہ ہو سکتا ہے جب تک اس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود نہ ہو؟ جب تک وہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کی عصمت اور امامت کا اقرار نہ کرے، بھلا وہ شیعہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہیں تک نہیں رہنا چاہیے، اگلی منزل کی طرف بھی بڑھنا چاہیے۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اچھے کاموں کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے صرف عقائد کو لے لیا، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں، اب اس میں بھی مداخلت کی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں نے فروع دین کو لے لیا، اس میں بھی اپنی مرضی کی مداخلت کی جا رہی ہے کہ نہیں ایسے نماز ہونی چاہیے اور ایسے ہونی چاہیے۔ ارے میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ نماز کے الفاظ میں، ان کے بیان میں، اس کے طریقے میں کوئی رد بدل کر سکیں؟ اور پھر ایک بات یاد رکھیے، نیکی کرنے میں جلدی کیجیے، کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے اور پھر موقع نہ ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا، ایاک والتسویف، اس بات سے بچو، کر لوں گا، ہو جائے گا، اچھا جی دیکھوں گا، یہ ہوگا۔ نہیں بھائی، جب بھی کلمہ خیر تم تک پہنچے، جب بھی کوئی حکم الہی تم تک پہنچے، فوراً کر گزرو، کوئی پتہ نہیں بعد میں موقع ملے یا نہ ملے۔ یا جس طرح معصوم کا فرمان ہے کہ جب مومن نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو 100 شیطان گھیر لیتا ہے، ارے بھائی یہ کیا کرنے جا رہے ہو، اس سے بچ جاؤ، فلاں فلاں فلاں، ہزاروں قسم کے شکوک کے ذہن میں ڈال کے اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو لہذا اسی لیے فرمایا کہ جب بھی نیکی کا ارادہ کرو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، اللہ پہ بھروسہ کر کے کر گزرو، شیطان کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ آپ کو گمراہ کر سکے، ورنہ وہ تو نہیں چاہے گا کہ تم کوئی نیک کام کر سکو، وہ تمہارا بدترین کھلا دشمن ہے۔ لہٰذا ہمارے سامنے نیکیوں کا مہینہ ہے، ہمارے سامنے بخشش کا مہینہ ہے۔ ہم اس وقت ان دنوں سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ہمارے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو لہٰذا اس فرصت سے فائدہ اٹھائیے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں وہ سانس کی گنتی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور فرشتہ اجل جو ہے وہ کہے آؤ بس، دنیا میں جو کچھ تھا وہ تمہارا ختم ہو چکا، اب آگے آ جاؤ۔ اور یاد رکھیے، عبادت پہ ناز نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو، فخر و مباحات نہ کیا کرو، نیکی کا دریا میں ڈال، کچھ بھی نہیں، میرا اللہ قبول فرما لے، ورنہ وہ ہمارے نماز و روزوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو اس کا لطف و کرم ہے کہ ہمیں وہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے سے منع کر دے تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی ہے طاقت جو ہمیں وہاں لے کے آئے گی؟ اور ہمیشہ خدا کا شکر ادا کیجیے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ یہ نعمت کبریٰ ہے جس پر وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تکمیل دین کی سند دی تھی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور جس کو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی نعمت مل جائے، اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے اس کائنات میں۔ مشہور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کے عرض کیا کہ میں فقیر ہوں، فرمایا کیا تیرے دل میں میرے بابا علی ابن ابی طالب کی محبت ہے؟ کہا ہاں، اسی سے زندہ۔ فرمایا 1 لاکھ روپیہ لے لو مجھے دو۔ کہا مولا نہیں ہو سکتا۔ کہا 2 لاکھ نہیں، کہا 10 لاکھ 20 لاکھ۔ فرمایا جب تیرے پاس اتنا قیمتی موتی موجود ہے میرے دادا کی ولایت کا، پھر تو کہتا ہے غریب ہوں۔ خوش نصیب ہیں موالیان
محمد و آل محمد علیہ السلام، لہٰذا در آل محمد پہ جھکنا چاہیے، محمد و آل محمد علیہ السلام وسیلہ بنانا چاہیے، ان کی تعلیمات میں سکون تلاش کیجیے، ان کے فرامین میں سکون تلاش کیجیے۔ یقیناً یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری کامیابی کی ضامن بنیں گی، انہی کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں، دنیا کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیجیے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا طلب کی آخرت تو اسے نہیں ملے گی، ضروری نہیں ہے دنیا اس کو مل سکے، لیکن جس نے آخرت کو طلب کیا اسے دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ لہٰذا اسی طرح ارشاد فرمایا کہ عقل مند نے سوچا، غور و فکر کیا کہ میں دنیا لوں یا آخرت لوں، دیکھا دنیا بھی بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہو پا رہی، آخرت بھی بغیر مشقت کے نہیں مل پا رہی، دونوں کے لیے تکلیفیں کرنا پڑ رہی ہیں، تو پھر سوچا ان میں سے کون سی وہ چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دیکھا جو نیکی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو پھر اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں کیوں نہ وہ چیز لوں کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہو، جو میری دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آ سکے۔ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، فرامین، احکام کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، ایک ایک آیت پہ عمل کر کے اس آیت کو گواہ بنا کے نماز پڑھو اور کہو کہ میرے اللہ تو نے قرآن میں فرمایا تھا اقیم الصلاۃ، اے آیت اقیم الصلاۃ گواہ رہنا میں نے تجھ پہ عمل کیا اور یہ نماز پڑھ لی ہے۔ روزے قیامت گواہی دینا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، اے حکم الہی تو نے روزہ فرض کیا ہے، اے آیت قرآن تیرا یہ حکم ہے، میں نے روزہ رکھ کے تجھ پہ عمل کیا، روزے قیامت گواہی دینا۔ ایک ایک آیت کو گواہ بناتے جاؤ، اس پر عمل کرتے جاؤ، یہ چیز تمہاری نجات کی ضامن بن جائے گی۔ اور روزے قیامت قرآن کی ایک ایک آیت، اور جب آیات قرآن پہ عمل کر کے ان کو گواہ بنا لو، پھر فرامین معصومین کو بناؤ، فرامین اہل بیت کو بناؤ، یقیناً یہی چیز ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضامن بنے گی۔ اور یاد رکھیے کبھی بھی توسل آل محمد کو ترک نہیں کرنا، کبھی بھی آل محمد کا دروازہ نہیں چھوڑنا، اور کبھی بھی غم اہل بیت پہ سودا نہیں کرنا، عزاداری کو کسی طور پہ بھی نہیں چھوڑنا۔ ولایت اور عزاداری یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کی بقا کی ضامن ہیں اور ہمارے آخرت کی نجات کی یہ ضامن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں سرکار حجت بن الحسن عسکری علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے صحیح معنوں میں اعوان و انصار میں شمار ہونے کی سعادت حاصل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔